اس کے بعد بھارتی فوج نے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کیے، علاقوں کو وہ گھیر لیتے تھے، وہاں کی بجلی اور انٹرنیٹ وغیرہ بند کر کے وہاں سے نوجوانوں کو نکال لیتے تھے، اور ان میں سے جو بھی جس کو شک پڑتا تھا یا اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اچھا، پھر پکڑ کے انہوں نے ہمارے والا فارمولہ استعمال کرنا شروع کیا، جعلی مقابلوں میں مارنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ آج ہم نے یہ بھی ایک دیکھا درمیان میں، پھر انڈین فوج کی بھی کیجویلٹیز بڑی ہیں، پولیس کی میں بات نہیں کر رہا، فوج کی کیجویلٹیز بڑی ہیں، فوج سے ٹکرانا بڑی جسے کہنا چاہیے میننگ فل بات ہوتی ہے۔ تو اسے آپ ایک نیا فیز کہہ سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت کا؟ دیکھیے جی، ہمیں پرومیسز ڈسکشن کی ڈٹرمن کرنی چاہیے۔ بیسک بات، پرنسپل بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر انتہا سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ 1948 سے ہو رہا ہے، کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی فیز کے اندر موجود ہے۔ اس کی ڈیفرنٹ جو ہیں آگے ویوز ہیں، جس میں کشمیری مجاہدین جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ چلائی ہے۔ ہم نے تو یار میں کہہ گیا ہوں کامریڈ، ہم نے تو تقریر کر دی تھی یو این او کے اندر، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس کے بعد مودی کے ڈانٹ کھٹے ہو گئے تھے اور کشمیریوں کو آزادی مل گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ مطلب کہ کچھ اب ہم جب دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ کشمیریوں کا خون اسی طرح بہہ رہا ہے اور ان کو گھروں سے نکال کے مارا جا رہا ہے، اور ہم ایک ٹویٹ کرنے جوگے بھی نہیں ہیں اب اس کے اوپر، ہم بول بھی نہیں رہے۔ یہ شہادت کو کم از کم 96 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور خیر ہمیں بھی توفیق اب ہوئی ہے پروگرام میں اس کو ڈسکس کرنے کی، لیکن سرکار کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا، نہ دفتر خارجہ بولا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹر بولا ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب، یہ جو ایشو ہے اس وقت، اور ہم اپنی طرف سے ہم نے تو اقوام متحدہ میں تقریر کر دی تھی، کشمیر آزاد ہو گیا تھا، اب یہ پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں سمجھ آ رہا ہے جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے پہلے تو یہ جو ہے دعائیں کرتے پائے گئے تھے کہ مودی کو پرائم منسٹر بننا چاہیے انڈیا کا، پتہ نہیں اس وقت ان کو کس نے مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹیلی فونیں کرتے پائے گئے، آگے سے اٹھایا نہیں گیا، پھر جو ہے وہ غصہ نکالتے پائے گئے کہ جناب یہ بندہ بڑا چھوٹا ہے، اور کرتے کرتے یہاں تک سٹیج لے آئے جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر آپ فیکچولی جائزہ لیں رضوان رئیس صاحب، تو بذات خود جو ہے وہ مودی انارکسٹ ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اب تو پوری دنیا کہنا شروع ہو گئی ہے۔ مودی نے وہاں پہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ باقیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اقلیتوں کے ساتھ، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر جو اس کا ایک رائز تھا، اس کا جو سٹارٹر تھا، وہ بھی قتل و غارت گری تھی، اور جو کشمیر کے اندر وہ کر رہا تھا، دیکھیں اس میں ہمیں کوئی شبہ یا لت و لال نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم کر رہا تھا اور مسلسل کر رہا تھا، اور وہاں پہ لوگوں کو کے جذبات کو دبایا گیا، قید کیا گیا لوگوں کو، پھر گھروں کے اندر گھس کے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک بس نہیں کی۔ مطلب یہ اس وقت آ کے چیزیں اب کنٹرول سے باہر ہوئی ہیں جب باقاعدہ نوجوانوں کو گھروں کے اندر گھس کر فہرستیں بنائی گئی، اور انڈین آرمی اور پیراملٹری جو ہے وہ گھروں میں گھس کر مارنے لگ گئی۔ تو اس کے بعد ایک ری ایکشن شروع ہو گیا، نیچرلی یہ تو ہونا تھا، اور ملیٹنسی کی طرف جو ہے وہ یہ خود اکسا کر لے گیا لوگوں کو۔ ایبسلوٹ پاور ہمیشہ پرسیپشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے رضوان رئیس صاحب، جس وقت وہ چیلنج ہو جاتی ہے، یہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس نے وہاں پہ ایک خوف کا سایہ قائم کیا ہوا تھا، ایک بڑی تعداد میں فوج لگا کے اور ایمبونیشن اور سارا کچھ، اب وہ خوف جو ہے اور وہ جو ایبسلوٹ پاور ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے، اور نہتے نوجوانوں نے چیلنج کر دی ہے، مر وہ رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، شہادت جو ہے وہ ان کی ہو رہی ہے، نقصان ہے، نوجوان شہید ہو رہا ہے، اس کا ایندھن بن رہا ہے اس لڑائی کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مودی کی جو ایبسلوٹ پاور تھی وہ اب وہ چیلنج ہو گئی ہے، ڈیزالو ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اب اس فنومنا کو، یہ قدرتی ایک فنومنا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہم تو کوئی رول پلے کریں یا نہ کریں، وہاں پہ جو نفرت کی آگ ہے انڈین آرمی کے خلاف، جو کچھ انہوں نے ظلم کیے، جس طرح وہاں پہ لوگوں کو مارا، ریپ کیے، جس طرح سے جو ہے وہ قید رکھا اور ان کا دانا پانی بند کیا، یہ جو ان کے اقدامات ہیں اس سے بڑھ سکتی ہے، کام نہیں ہو سکتی۔ کم آپ اندازہ کریں کہ وہ کس پلاننگ کے ساتھ روب عمل آ رہے ہیں۔
مودی صاحب جو بھی ہیں لیکن ان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور ان کا جو مڈل کلاس ہے وہ ان کو اون کرتی ہے. آپ اس صورت کے اندر میری تو بنتی ہے, عرض ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں سے پیچھے ہٹ جائے, پاکستان ان کی حمایت ترک کر دے, کیونکہ 70-72 سال میں کشمیریوں کا اس حمایت سے کچھ بنا نہیں ہے. ویسے کر دیں کوئی بات نہیں, کم از کم کام تو چلے گا نا, پھر انڈیا بھی اچھلے گا. انڈیا, ایک بات آپ ذہن میں رضی صاحب ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا 1947 سے دشمن نہیں ہے, وہ تب سے دشمن ہے جب سے برِ صغیر بنا, جب سے مسلمان یہاں پہ پیدا ہونا شروع ہوئے. محمد بن قاسم سے دشمن, بالکل ایسا ہی ہے وہ. اب وہ پتہ نہیں کب سے شروع ہوا کام, اس دن سے ہی ہمارا دشمن ہے. وہ کبھی بھی مسلمان کو وہ نہیں مانتا, اور پاکستان کو تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا, کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہی دکھ ہے کہ جی یہ ہمارے سے نکل گئے, یہ بنا کیسے, جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں اڈ کیوں ہوئے, یعنی الگ کیوں ہوئے. تو وہ تو اس کو نہیں مانتے ہیں, وہ تو پارٹیشن کو آج تک لوگ جو بزرگ ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ ہمارا حصہ تھا, رہے گا اور ہم اس کو واپس لیں گے. اور وہ جو وہاں پہ ریکارڈ چلتا ہے اس میں نام ہے میرا بھی اسٹل. اچھا, ظاہر ہے ہماری چوتھی پشت مسلمان ہیں, میں چوتھی پشت سے ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم نے کشمیریوں کے لیے کبھی سیریسلی کچھ کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس تو نہیں میں ہے. چلیے, ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا, سیریسلی کچھ نہیں کیا, اپنے موٹیوز کے لیے اپنے مائنڈ میں استعمال ضرور انڈرسٹینڈنگ میں اس ایشو کو مقامی گینز کے لیے استعمال ضرور کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی حرکت سے اگر ہم باز آ جائیں تو یہ کشمیریوں کے لیے بہت بڑی فیور ہوگی.